ایک مسئلہ اور بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بلکہ یہ شاید اکثریت کا حال ہے یہ، امام آخری قاعدے میں بیٹھا ہوتا ہے اور نمازی آتا ہے، جسے آپ میں سے بہت سارے سے ہو سکتا ہے کرتے ہوں کہ آئے امام قاعدے میں تو تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، اس سے پہلے کہ امام کے ساتھ بیٹھیں امام سلام پھیر دیتا ہے، بھلے آپ کھڑے ہیں یا ادھ کھڑے ہیں، جانے کی یعنی کہ پوزیشن میں کہ آپ تحیات کی طرف قاعدے کی طرف جا رہے ہیں، اس دوران اگر امام نے سلام پھیر دیا تو امام ہو گیا نماز سے باہر اور آپ جماعت میں شریک ہونے سے رہ گئے، تو ابھی آپ اگر بیٹھ بھی گئے تحیات پوری کر بھی لی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اس طرح کافی لوگوں کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں۔ تو اگر امام یعنی آپ بیٹھ گئے، اس کے بعد بھلے فوراً امام نے سلام پھیرا تب تو آپ شامل ہو گئے، اگر آپ کے بیٹھنے سے پہلے امام نے سلام پھیر دیا تو یہ جماعت ملی نہیں، نماز آپ کی شروع ہی نہیں ہوئی، نئے سرے سے آپ الگ سے نماز پڑھ لیں۔ جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں نا سب دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، اور یہ غالب اکثریت اس میں میرا اندازہ ہے کہ مبتلا ہے، جو اس میں خاص کر وہ بیچارے جن کی عادت ہی نہیں ہے پہلی صف لینے کی یا پوری جماعت لینے کی، وہ ادھوری ہی لیتے، جب جماعت کا وقت ہوتا تبھی آستینے چڑھاتے ہیں، پھر موتنے جاتے ہیں، پھر وضو خانے پر گئے، پھر اطمینان سے امامہ باندھ رہے ہیں، حالانکہ امامہ فرض یا واجب نہیں ہے، کبھی جلدی ہو تو امامے کے بغیر نماز پڑھ لی جائے، امامہ باندھنے کی وجہ سے جماعت گئی تو پھر تو مسئلہ ہو گیا نا، واجب ترک ہوا نا، تو اس لیے وہ شامل ہو جائے، بعد میں امام شریف باندھ لے، امامہ بھی پھر وہ ایکٹنگ سے وہ کیا ترکیب سے باندھتے ہیں نا، وہ سیٹ کر کے، تو یہ اور دیر ہو جاتی ہے، تو جماعت اس کے لیے نہیں جانی چاہیے۔ امامے کی باری بعد میں آتی ہوگا، پہلے تو وضو خانے پہ بیٹھ کر کنگھی کرتے، زلفے سواری جاتی، جی ہاں، شیشہ سامنے رکھ کر، جب شیشہ بھی رکھتے ہیں، میں نے دیکھا بابا شیشہ بعض اسلام بھائی سامنے رکھ کر اپنی وہ جیب میں رکھتے ہیں، چھوٹا سا گول سا شیشہ تھا بعض اوقات، پھر وہ زلفے ترکیب بنائے، حالانکہ اوپر ان کو پتہ ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، پھر امامہ باندھیں گے، پھر بھاگ کر آئیں گے، پھر بھاگیں گے، یہ بیچارے نئے ہوتے ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ وہ اتنے پرانے اسلام بھائی نہیں ہوتے ہوں گے، ان کو معلومات میں کمی ہوتی ہوگی۔ بھاگنے سے تو آپ دیکھو نا کتنا لوگوں کو تشویش ہوتی ہوگی کہ یار کیا ہو گیا، لوگ بھاگ رہے ہیں، وہ بھی کہیں نماز توڑ کے بھاگ نہ کھڑا ہو گھبرا کے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر یہ زلفیں سنوارتے ہیں یا کنگھیاں کرتے ہیں یہ بھی نہیں ٹھیک، اگر جماعت کھڑی ہو گئی، بلکہ سنتیں بھی کیوں فوت ہوں، سنت قبلیہ بھی کیوں جائے کنگھیاں کرنے کی وجہ سے، جیسے عصر کی اور عشاء کی سنتیں تو فرضوں کے بعد تو پھر پڑھی نہیں جائیں گی نا، ظہر کی پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ بھی اصل سنت تو یہی ہے کہ پہلے پڑھ لے جماعت سے پہلے، بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کی جائے، اور یہ وجہ صحیح نہیں ہے، زلفیں سنوارنا یا امامہ شریف باندھنے میں وقت لگا دینا، تو اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے، آہستہ آہستہ باتیں بھی کرتے ہوں گے، ٹہلتے ہوئے چہلتے ہوئے چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہوں گے، اور اس طرح پھر جماعتیں جاتی ہوں گی۔ جماعت واجب ہے، اور بلا اجازت شرعی اس کو ترک کرنا گناہ، جہنم کی حقداری ہے، احتیاط فرمائیں۔ اب تک جتنی جماعتیں اپنی سستی کی وجہ سے چھوڑی ہیں اور اس طرح گئی ہیں، سب سے توبہ واجب ہے، توبہ کرنی ہوگی، اور آئندہ کے لیے عہد بھی کرنا ہوگا کہ اب نہیں جانے دوں گا جماعت جب تک میری قدرت میں ہوگا، قدرت سے باہر ہو، ایسی جگہ ہے کہ کوئی مسجد ہی نہیں ہے یا کوئی شرعی وجہ جس کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، وہ دوسری بات ہے، جماعت تو آپ کو لینی ہے، یہ بالکل اعتکاف میں سے یہ نعمت تو آپ ضرور اپنے ساتھ لیتے جائیں کہ اب کچھ بھی ہو جائے جماعت نہیں جانی چاہیے ہماری۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. پاپا جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ امام نے سلام پھیر دیا، اس میں کوئی شامل ہوا؟ اس میں دونوں طرف سلام پھیرے تو جب ہوگا یا ایک طرف امام سلام پھیرے؟ ایک سلام پھیرتے ہی امام جو ہے وہ نماز سے باہر نکل چکا. اسی طرح مقتدی بھی جب ایک سلام پھیرتا ہے نا تو وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت اچھا سوال کیا موقع کا آپ نے، ورنہ شاید بہت سارے دل کو یوں منا لیتے کہ ابھی دوسرا سلام تو باقی ہے، غلط فہمی ہو جاتی. جزاک اللہ. باپا یہ پھر وہ جو امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو مقتدی کو یاد نہیں رہتا میں مسبوق ہوں، اور وہ امام کے ساتھ جیسے سلام پھیرتا ہے تو پہلا سلام پھیرتے ہی اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں مسبوق ہوں، تو اسی صورت میں اس کے لیے کیا اس کی نماز گئی یا وہ کھڑا ہو جائے، کیا کرے؟ ہاں، اگر جس کو مسبوق ہے نا، جس کو ادھوری جماعت ملی ہے، تو اس کا یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اپنے نماز کے احکام. تبلیغ قرآن و سنت کے عالم کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 107 سے یہ مسئلہ 278 سے یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے. کثیر اسلامی بھائی ناواقفیت کی بنا پر اپنی نماز ضائع کر بیٹھتے ہیں، لہذا یہ مسئلہ خوب توجہ سے پڑھیے. یہ لکھا ہے سنیے. مسبوق یعنی جو ایک یا کئی رکعتیں فوت ہونے کے بعد نماز میں شامل ہوا، کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں. اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر پھیرے گا تو نماز جاتی رہے گی، اور اگر بھول کر امام کے ساتھ بلا وقفہ فوراً سلام پھیرا تو حرج نہیں، لیکن یہ نادر صورت ہے، یعنی یہ سب بہت ہی کم ہوتا ہے. اور اگر بھول کر سلام امام کے کچھ بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کر کے سجدے سہو کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر مسبوق نے یہ سوچ کر کہ مجھ پر بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا لازم ہے، سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے. ورنہ اگر بھول گیا کہ میں مسبوق ہوں، یعنی اس کو یاد ہی نہیں کہ مجھے ادھوری جماعت ملی ہے، اور سلام پھیر دیا، یہ بھول گیا ہے اور یہ سمجھا کہ مجھے پوری رکعتیں ملی ہیں اور سلام پھیر دیا، تو جب تک کوئی فعل منافی نماز نہ ہوا ہو تو کھڑا ہو جائے اور نماز پوری کرے اور سجدے سہو کر لے. منافی نماز یعنی کہ بات کر لی، کوئی ایسا کام کر لیا جسے نماز میں نہیں کیا جاتا، تو اب یہ کہ اس کی نماز سے وہ فارغ ہوا ہے، وضو ہی توڑ ڈالا اس نے. منافی نماز بعض صورتوں میں تو وضو ٹوٹ جانے پر بھی وہ نماز کے دوران وضو کرنے کے لیے جماعت میں جانا ہوتا ہے. وہ طریقہ اس کا تو ہے بہت دشوار، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ نئے سرے سے شروع کرے، لیکن اس کی شرائط ہے، اس کا طریقہ ہے باقاعدہ، بارش میں لکھا ہوا سب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.